آج سندھ میں 5 سالہ یہ دور اور 15 سالہ سائیں سرکار، 15 سالہ ایک جو سندھ میں طبعی سرکار آئی ہوئی تھی، آج اس کا خاتمہ ہوا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں جو 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، محترمہ شہید رانی کی شہادت کے صلے میں 15 سال پہلے جو سندھ کو ایک یہ زخم لگا تھا پیپلز پارٹی کی صورت میں، وہ اب 2023 میں ناسور کینسر بن چکا تھا۔ اور کیسے کینسر بنا میں ضرور بتاؤں گا۔ آج ان سے جان چھٹی ہے۔ میں سندھ کے عوام سے ایک چیز کہتا ہوں، پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیں۔ اول تو انشاءاللہ تحریک انصاف آپ ہی نیکسٹ مستقبل پاکستان کا اور صوبہ سندھ کا بھی تحریک انصاف ہے، لیکن ہم اچھے نہ لگتے ہوں کسی کو، این ٹی پی پی کسی کو دے دیں۔ پیپلز پارٹی کو اگر سندھ کو آگے لے جانا ہے تو پیپلز پارٹی سے جان ہر حالت میں ہم نے چھڑانی ہے۔ اس کی وجہ ہے پیپلز پارٹی نے، میں اگر پچھلے 5 سال کی اگر بات کروں، جس سطح کے اوپر انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی اس کی تاریخ نہیں ملتی، پانی کاٹ دیے، ایف آئی آر ہیں، سیاسی مخالفین کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ 60 لاکھ بچے سندھ کے، 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ محکمہ تعلیم میں 29,000 کی ڈیسک لے جاتے ہیں۔ یہی سندھ حکومت جو بڑے کارنامے اپنے بتا رہی ہے۔ ہسپتالوں کو این جی اوز کے حوالے کر دیا۔ اسکولوں میں کتابیں نہیں ملتی، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ملتی، کتوں کی ویکسین نہیں ملتی، لاڑکانہ تک میں کتوں کی ویکسین نہیں ملتی۔ سندھ کو ایڈز انہوں نے لگائی۔ کس نے لگائی؟ سائیں سرکار نے، پی پی سرکار نے۔ ایمبولینس سروس تھی نہیں، گدا گاڑی، رکشہ، چنچی، موٹر سائیکل کی ایمبولینس سے آپ نے سندھ میں دیکھی، اور اس کے بعد ایمبولینس سروس بھی بند کر دی گئی، ایک چلائی کچھ عرصے کے لیے کرٹیسزم سے بچنے کے لیے، اور پھر اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہسپتال این جی اوز کے حوالے کر دیے گئے۔ کورونا فنڈ بھی ہڈم کر گئے۔ کورونا کا فنڈ میرے کپتان نے 60 ارب روپے سندھ میں بانٹے تھے، 12 ہزار روپے کر کے، اور کورونا فنڈ بھی انہوں نے ہڑپ کیے۔ کورونا میں جتنی انہوں نے کرپشن کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد فیک اکاؤنٹ کیس، جعلی اکاؤنٹس کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اربوں روپے کی کرپشن جو ساری معاف ہو چکی ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں سب سے بڑا جو ایک اسکینڈل نکلے گا، پچھلے سال سیلاب میں جتنی بڑی کرپشن کی ہے، 119 جہاز آئے تھے، کہاں گئے؟ 119 ٹرک بھی کسی نے دیکھے؟ 119 جہاز آئے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ترکی کی امداد آئی، پتہ نہیں کہاں چلے گئی۔ بلاول صاحب نے بڑے 6 کھرب روپے، 6,000 ارب روپے کہہ رہے تھے کہ بیرون دنیا سے اکٹھے کیے، وہ کہاں چلے گئے؟ کسی کو نظر آئے؟ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے سندھ ڈوبا۔ اربوں روپے پچھلے 15 سال کے اندر اریگیشن نے ناکارہ بند بنا کے، پھل صفائی نہ کر کے، کرپشن ہوئی اربوں روپے کی، جس کی وجہ سے سندھ کو ڈبویا۔ جان بوجھ کر 680 شگاف ڈالے گئے، 680 شگاف پڑے تھے پچھلے سال، چونکہ بند مضبوط نہیں تھے، جس کی وجہ سے سندھ ڈوب گیا۔ اس کے بعد سولر انرجی کے نام پہ سندھ میں کرپشن ہوئی۔ کوئی بھی بڑا عوامی منصوبہ نہیں بن سکا، کوئی بھی بڑا منصوبہ نہیں بن سکا۔ K4 کراچی کو پانی کا ایک بوند نہیں دیا گیا۔ K4 منصوبہ پچھلے 2013 سے اس طریقے سے چل رہا ہے۔ خان صاحب نے آ کے، پرائم منسٹر عمران خان نے آ کے اس کو K4 کے اندر فنڈ مختص کیے، انلمیٹڈ فنڈز مختص کیے، ایک بوند کا۔ کراچی والوں، پیپلز پارٹی کی سائیں سرکار نے 15 سال میں کراچی کے لیے ایک بوند کا اضافہ نہیں کیا۔ کراچی کو دنیا کا پہلے نمبر کا ٹاپ لسٹڈ کر دیا گندے ترین شہروں میں۔ کس نے؟ سائیں سرکار نے۔ پھر اس کے بعد بڑی بسیں چلانے کا اعلان کیا تھا، چند بسیں لال پیلی ہری نیلی، اس میں بھی بڑی کرپشن ہے، اتنی بڑی کرپشن ہے۔ آپ دیکھیے گا منسٹر فار سسٹم اس بسوں کو لے کر آیا، اتنی بڑی کرپشن نکلے گی جب اس کو ہوگا، اس کو چیک کیا جائے گا کہ بسوں کے اندر کرپشن ہوئی۔ اس کے بعد یہ آئے دن بلڈنگیں گرتی رہتی ہیں، آئے دن یہ ایک 80 گز کے مقام پہ 10 منزلہ بلڈنگ، KBCA SBCA سسٹم کے ذریعے انہوں نے تباہی مچائی۔ سندھ میں سسٹم کہاں سے شروع ہوا کہاں تک پہنچا؟ ان کے دور میں میں کہنا چاہتا ہوں سڑکوں کے نام پر اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، زکوٰۃ فنڈ بھی ہضم کر گئے، گندم چوہے کھا گئے، سندھ کی گندم اربوں روپے کی گندم چوہے کھا گئے۔ یہ بھی ریکارڈ میں رہے گا کہ محکمہ فوڈ ڈپارٹمنٹ مقروض ہو گیا۔ اربوں کی گندم ہر سال گندم جو تھی سرکاری گوداموں سے چوری ہو جاتی تھی۔ کون کھاتا تھا؟ یہی مافیا کھا جاتی تھی۔ آج ماشاءاللہ سندھ حکومت کی مہربانی، سائیں سرکار کی مہربانی،
آٹا 160 روپے تک پہنچا دیا گیا ہے. آج آٹا 160 روپے کا ہے. سندھ کی ایگریکلچر تباہ ہو چکی ہے, زراعت تباہ ہو چکی ہے. پورے 15 سال میں چونکہ ملیں ان کی ہیں, کبھی نہ گنے کا ریٹ ملا, نہ باردانہ صحیح ملا, کوئی کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہوا. ہاں مطلب انہی کو فائدہ پہنچا. اور اس کے بعد ٹریکٹروں کی سبسڈی, ٹریکٹرز کی غریبوں کے نام پہ سبسڈی, وہ سب یہ کھا گئے. شوگر ملوں کو دے دی سبسڈیز, نہ جانے کس کس کو دے دی. غریب کو نہیں ملی تو غریب کو نہیں ملی. کاشتکار کو کوئی پورا معاوضہ نہیں ملا, اپنی فصلوں کا پورا معاوضہ نہیں ملا. کارون جھر آخر میں بیچتے بیچتے کارون جھر پہاڑ بھی بیچ کے چلے گئے. میں کہنا چاہتا ہوں ہزارہا ایکڑ سندھ کی سرکاری زمینیں قبضوں میں ہیں. ہزارہا ایکڑ سرکاری زمینیں قبضوں میں ہیں. سندھ کا کیرتھر پارک بیچا جا رہا ہے, نہ جانے کیا کیا جا رہا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں گروپوں نے ترقی کی ہے. جتنی ترقی قومی گروپ نے ترقی کر لی, مختلف گروپوں نے ترقی کر لی, سب نیب سے چھٹ گئے. اور اس کو میں کہتا ہوں, میں آتا ہوں کہ ہوا کیا. سندھ میں چند خاندان ترقی کرتے گئے, عام سندھی ڈوبتا گیا. سڑکیں تباہ, روڈ تباہ, رستے تباہ, ٹراما سینٹر نہیں بن پائے, اسکول نہیں بن پائے. اربوں روپے کے پروجیکٹ بنائے گئے, مکمل نہیں ہوئے. اربوں روپے کے پروجیکٹس بنائے گئے جو کہ مکمل نہیں ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا کچھ ہوا. اور اس کے بعد میں آخر میں آتا ہوں کہ سندھ اسمبلی انہوں نے اس کی کارروائی کو اپنی اوتاق بنا لیا. سندھ اسمبلی کو کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہوئی جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہو. ان کی ذات کے لیے قانون سازی کی گئی. پولیس ایکٹ 2019 بنایا اپنی ذات کے لیے, کمدار افسران بھرتی کے لیے. آٹو لاک سرنج کا قانون تو بن گیا لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا. سندھ اسمبلی کی قانون سازی کو اپنے لیے استعمال کیا. اور میں کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے والی پیپلز پارٹی, آج وزیر اعلیٰ کہتا تھا کہ جی کچھ گندے انڈے تھے. ہاں ہم لگتے ہوں گے تمہیں گندے انڈے, چونکہ ہم تمہیں بے نقاب کرتے تھے, ہم تمہارے خلاف بات کرتے تھے, ہم سندھ کے عوام کی بات کرتے تھے. ہم نے بتایا کہ ٹڈی دل کے نام پہ تم نے کس طریقے سے پیسے کھائے, ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے تم نے نام پہ ظلم کیا. میں کہنا چاہتا ہوں اس کی وجہ, اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا. 5 سال کے اندر انہوں نے سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کوئی نہیں بن سکا. پچھلے 5 سال میں اسٹینڈنگ کمیٹی کسی کو نہیں دی گئی. کچھ بجٹ ایسے بھی 2 سال پاس ہوئے جس میں اپوزیشن لیڈر کی تقریر نہیں کرائی گئی. اپوزیشن لیڈر, میں نے 5 گھنٹے کی سپیچ کی سندھ اسمبلی میں, اس کو اسمبلی کو مجھے 2 دن بعد گرفتار کر لیا گیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی اس اسمبلی میں ہوا کہ جن لوٹوں نے ہمارے خلاف ووٹ کیا اس کو بغیر پارٹی چھوڑے پیپلز پارٹی نے اپنی سیٹ پہ بٹھا لیا. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک لوٹے کو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پہ اسپیکر صاحب نے بٹھا دیا. میں کہنا چاہتا ہوں آج سندھ کے عوام کو یوم نجات منانا چاہیے کہ کرپٹ نااہل حکومت سے, ایک سندھ دشمن حکومت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے عوام کو نجات ملی ہے. لیکن اگر مستقل نجات چاہتے ہیں تو سندھ کے عوام کو اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا. آئندہ ووٹ پیپلز پارٹی کے خلاف دینا پڑے گا. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف, انشاءاللہ ہم ایک عام لوگوں کو آگے بڑھائیں گے, رول آف لا لے کر آئیں گے, انصاف سب کے لیے لے کر آئیں گے. اور انشاءاللہ میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں نا, ظلم نہیں دیکھا ہم نے. ڈاکو بچوں کو اٹھا رہے ہیں, بچوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, بچیاں کچے میں لے کے جا رہے ہیں. اور پکے کے ڈاکو چونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کچے کے ڈاکو سندھ میں بربادی انہوں نے کی ہوئی ہے. آج ان کے دور میں ہمارے کچے کو انہوں نے تباہ کر دیا, ہمارے سندھ کو انہوں نے تباہ کر دیا, سندھ کو ہمارے برباد کر دیا. اور جس نے ان کے خلاف بات کی اس کے خلاف کیسز بنائے. نہ یہ بھٹو کی پارٹی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کی, نہ یہ بی بی کی پارٹی تھی. یہ جس انداز سے ایک مافیا کی پارٹی تھی. انشاءاللہ مجھے امید رکھتا ہوں آئندہ سندھ کے لوگ پیپل پارٹی کے خلاف ووٹ کریں گے. اور مراد علی شاہ صاحب جو آج گئے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں جو کرپشن ہوئی ہے اس کا ذمہ دار مراد علی شاہ اینڈ کمپنی ہے. چونکہ 2008 سے خزانے کی کنجی پہلے بحیثیت فائنانس منسٹر اور اس کے بعد بحیثیت چیف منسٹر, 2008 سے خزانے کی کنجی مراد علی شاہ صاحب کے پاس تھی. اور سندھ میں پچھلے 15 سال میں 10,000 ارب سے زیادہ سندھ میں آئے ہیں, 10,000 ارب سے زیادہ. اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق
مطلب بہت بڑی کرپشنز ہوئی ہیں. اس کے اندر سے 1900 ارب انہوں نے کیا کہنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اوپر لگائے ہیں, اور پچھلے 10 سالوں میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹس بتاتی ہیں, ان کی پی این ڈی کی رپورٹس بتاتی ہیں, ہمارے صحافیوں کی رپورٹس بتاتی ہیں, ہمارے جو ہمارے انویسٹیگیٹ جرنلسٹ کی رپورٹ بتاتی ہیں, اپوزیشن کی رپورٹس بتاتی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں جتنی کرپشن سندھ میں ہوئی ہے اتنی کرپشن پورے پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. پیپلز پارٹی سے آج جان چھوٹی ہے. انشاءاللہ سندھ کے عوام آئندہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے اور سندھ کو اس کرپٹ مافیا سے نجات دلائیں گے.